اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور امام زمانہ آپ سب پر خصوصی کرم فرمائیں۔ پیغام انسانیت لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں پیش کروں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے سینگ کو، ان کے بیان کو، ان کی احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ مولا کی عظیم گفتگو اور عظیم احادیث آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکے۔ اور مولا کی بات، حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ بات۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جوانان ہر روز کم از کم 55 آیات الہی کی تلاوت کیجیے۔ ایٹ لیسٹ 55 آیات you should read or recite daily، کیونکہ قرآن کی آیات آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ قرآن میں معجزات ہیں، قرآن میں برکات ہیں، قرآن میں خیرات ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے آپ کی فکروں میں انقلاب آئے گا۔ قرآن سے دوری اختیار نہ کیجیے۔ قرآن کی آیتوں میں شفا ہے۔ قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کو پڑھ دیجئے تو مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد بہت بڑے بڑے مرض میں مبتلا افراد ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میں آج آپ سے یہ گزارش کروں گا بدایتاً کہ قرآن سے جوانان دوری اختیار نہ کیجیے۔ پلیز قرآن کو ضرور پڑھا کریں۔ اور میں یہ بھی اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر آپ ایک آیت روز حفظ کر لو کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک حدیث کہتے ہیں عربی میں حدیث، اردو میں بات، قول، سینگ، امام کا قول، امام کی بات، روز ایک بات حفظ کر لیجئے، ریکٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک حدیث ایٹ لیسٹ۔ اگر میرے بچے جوان نے ایک حدیث یعنی امام کی ایک بات کو روز یاد کر لیا کہ میرے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو 30 ڈیز میں 30 حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ایٹ لیسٹ ایک سال میں 365 حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حدیث سے دوری اختیار نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے پیغام انسانیت میں رسول خدا سے شروع کیا اور آج امام حسن عسکری تک آ گیا۔ ان کے قول کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پروگرام میں حجت خدا کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے مولا حسن عسکری کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہت عظیم قول آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری کا پیش کروں گا۔ یقول مولا الحسن العسکری علیہ السلام: لیست العبادت کثرت الصیام والصلاة وانما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ۔ کتنا عظیم پیغام دیا۔
مولا فرماتے ہیں صرف عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان صرف عبادت کرے اور کار خدا کے بارے میں تفکر، تعقل، تدبر نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کار خدا کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے۔ یہ کائنات کیسے خدا نے سجایا ہے، ان سانسوں کے ذریعے سے پروردگار نے کیسے آپ کو زندگی بخشی ہے۔ وجود بشر میں چھپی ہوئی کائنات کے بارے میں سوچئے، پورے یونیورس میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے بارے میں سوچئے۔ سوچئے تو صحیح کہ خالق نے پوری کائنات کی نعمتوں کو کس انداز میں، کس خوبصورتی سے خلق کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں عبادت صرف صوم و صلات نہیں ہے، عبادت التفکر فی امر اللہ، کار الہی کے بارے میں سوچنا۔ تیزی سے نماز پڑھ کے نکل جانا کمال نہیں ہے، روزہ رکھ لینا جلدی جلدی اور بس افطار کا وقت ہوا یا افطار کا وقت ہوا اور آپ نے روزہ کھول لیا، دیٹس اٹ نہیں۔ امر خدا کے بارے میں غور کرنا، امر خدا کے بارے میں سوچنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے امام کا دوسرا پیغام دیکھتے ہیں۔ میرے جوان غور کرنا، ایک حدیث بھی اگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ منتخب احادیث اہل بیت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان احادیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام کا کلام آپ تک، دنیا تک، یونیورس تک، ٹی وی چینل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دنیا میں پہنچ جائے کہ پیغام انسانیت جو امام نے دیا وہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، دوسرا امام کا قول، آئیے دیکھیے امام کیا کہتے ہیں۔ لا يعرف النعمت الا الشاکر ولا یشکر النعمت الا العارف۔ غور کیا آپ نے؟ مولا امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ نعمت کی معرفت صحیح معنوں میں شاکر بندے کو پتہ ہوتی ہے۔ What does it mean؟ یعنی جو شکر کرتا ہے نعمتوں کے حصول پر یا عطاء نعمت پر، جو شکر کرتا ہے اسے معرفت نعمت ہوتی ہے۔ یہ سانس نعمت ہے، یہ حیات نعمت ہے، یہ آنکھ نعمت ہے، یہ روشنی نعمت ہے، یہ وجود جسمانی، یہ ہیکل جسمانی نعمت ہے، یہ بشر کا وجود نعمت ہے، یہ پوری کائنات نعمت ہے۔ یہ آنکھ کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر روشنی کم ہو جاتی ہے تو چشمے لگ جاتے ہیں۔ جب تک دہن مبارک میں دندان مبارک صفوف کی شکل میں موجود تھے، احساس نہیں ہوا کہ دانت کتنی یا ٹیت کتنی عظیم شے ہے یا کیا اس کی اہمیت ہے۔ بٹ جیسے جیسے آہستہ آہستہ عمر گزرتی گئی، ایک ایک ٹیت نے، ایک ایک دانت نے صفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، ٹیت نے صفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ ہوا کہ دانت لگوانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، نعمتوں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ شاکر۔ شاکر ہی معرفت نعمت رکھتا ہے، وہ شکر کرتا ہے۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، جو بندہ نعمت الہی پر شکر ادا کرے وہ سمجھ لیجئے کہ اسے معرفت ہے نعمت کی، اور جو شکر نہیں کرتا، اور ظاہر سی بات ایک آیت بھی یہ آواز دیتی ہے کہ لئن شکرتم، اگر میرا شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو میں نعمتوں کو انکریز کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ if you'd like to increase your bounties اور نعمات، سب کو اس بات کا احساس ہوتا ہے ہماری نعمتیں بڑھ جائیں، خدا کہتا ہے شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو۔ ہر وقت میں جوان آپ سے گزارش کروں گا، آپ کی دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ شکر کرنے کی عادت ڈال لیجئے، آج اس پروگرام کے بعد شکر کرنے کی عادت ڈال لیجئے۔ ایک ہفتے میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ دیکھیے کس طرح سے باؤنٹیز، نعمتیں اور رحمتیں کیسے آپ کے اوپر نازل ہوں گی، جب بندہ، جب عبد، جب یہ مخلوق خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے۔ شکر زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، شکر سجدے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ وقت اگر ہو تو سجدے کے ذریعے سے شکر کر لیا کریں، اگر وقت نہیں تو لسانی شکر بھی کریں۔
شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ نعمت کی جب معرفت ہو جاتی ہے تو لوگ شکر کرتے ہیں، یعنی شاکر نعمت کی معرفت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے نعمت کیا ہے، اسی لیے وہ شکر کرتا ہے. ولا یشکر عن نعمہ الا العارف، اور جو عارف ہے، جس کو یقیناً خدا نے وہ کمال عطا کیا ہے، جو شخص عارف ہو گیا ہے، وہ ایک ایک سانس کا ایک ایک سانس جو ہمارے وجود میں ہے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے عارف. لہٰذا کوشش یہ کریں شکر الہی ضرور بجا لائیں، ہر وقت شکر کریں. اب ظاہر سے اگر اس ایک حدیث پر میں گفتگو کروں تو 30 منٹس گزر جائیں گے، لہٰذا مجھے آگے بڑھنا ہے. اشارہ میں نے کر دیا، شکر عارف کرتا ہے. اللہ اکبر. آئیے امام کا ایک اور عظیم قول آپ تک پیش کر دوں. ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے قوی ترین انسان کون ہے مولا؟ Who is the strong person؟ کیا جو باڈی بلڈر ہے وہ اسٹرانگ ہے؟ That is a strong person. جس کے بدن میں، وجود میں، ظاہری وجود جس کا ہیکل ہے بہت اسٹرانگ ہے، دیٹ از اے اسٹرانگ پرسن، جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی نہیں وہ بہت اسٹرانگ بندہ ہے. آئیے امام کی نظر میں اسٹرانگ کون ہے، اور اس کلام کے مطابق ہم اور آپ آئندہ کون مضبوط ہے، کون قوی ہے اور کون کمزور ہے. اب میزان بنائیے گا امام کے قول کو. مولا فرماتے ہیں اشہد الناس اجتہادا من ترک الذنوب. ذنوب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر چونکہ لٹریچر اور ادب اور لغت کے حوالے سے میں اس لیے کبھی کبھی اظہار کرتا ہوں کہ چونکہ ذنوب یا مفعول بہ واقع ہوا اور ہمارے شاگرد بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اس سے استنارہ کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں اپنے شاگرد حضرات سے بھی، اسٹوڈنٹ سے، کہ جب بھی حدیث کو پڑھیں اعراب ضرور ظاہر کریں. خیر، یہ اصطلاح کی ایک بحث ہے، لغت کی بحث ہے. ادبا، عرفا، دانشور، متکلمین اور اہل نقاش اسے سمجھتے ہیں. مولا کی نظر میں طاقتور انسان کون ہے وہ سن لیجیے. مولا امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی ترین انسان وہ ہے، اسٹرانگ پرسن وہ ہے. کون مولا؟ جو گناہ نہ کرے. من ترک الذنوب، جو ذنوب کو چھوڑ دے. ذنوب ذنب کی جمع ہے، پلورل ہے، سنگولر اس کا ہے ذنب. اسی سے بنا ہے ذنوب، اسی سے بنا ہے مذنب یعنی گنہگار. غور فرمایا آپ نے؟ تو جو شخص گناہ نہ کرے، سب کچھ اختیارات ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے، ماحول ہوتے ہوئے، سچویشن اور حالات اس کے فیور میں ہوں، سب کچھ اس کی قدرت میں ہو، انسان کے طاقت میں ہو کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، بٹ جو گناہ ہر حالت میں چھوڑ دے وہ قوی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ قوی کیوں ہے؟ چونکہ قوی اس لیے ہے کہ یہ نفس کو اس نے غلام بنا لیا ہے، یہ نفس کا غلام نہیں ہے. اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ نفس کا غلام ہوتا ہے، اور جو شخص غلام ہوتا ہے وہ قوی اور اسٹرانگ نہیں ہوتا. وہ شخص جو گناہ کر رہا ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ وہ غلام ہے، اسلیو ہے. کس کا اسلیو ہے؟ نفس کا. نفس نے حکم دیا گناہ کا، اس نے گناہ شروع کر دیا. اب جو حکم دے رہا ہے وہ ہے نفس امارہ. نفس امارہ کا یہ انسان ہے غلام. تو غلام اسٹرانگ کہاں ہوا؟ جو نفس امارہ کی حاکمیت سے باہر آ جائے، بلکہ نفس امارہ کو محکوم کر دے اور خود اسٹرانگ ہو جائے اور غلامی نہ کرے نفس کی. یعنی کیا؟ گناہ نہ کرے، خطا نہ کرے، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، کینہ نہ رکھے، بیک بائٹنگ نہ کرے. گناہ جتنے بھی گناہ ہیں، ظلم نہ کرے، طغیان نہ کرے، بہتان نہ لگائے. جو بھی گناہ ہے، اگر گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ انسان تو ہی از دا اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ. مولا فرمایا کیوں اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ نفس کی حاکمیت اس کے اوپر نہیں چلی. نفس نے اسے غلام بنا کے گناہ کروانا چاہا.
غور کرنا میری جوان، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے شعور تک باتوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ نفس نے میرے اس جوان کو غلام بنا کر، اسلیو بنا کر گناہ کروانا چاہا، بٹ اس نے گناہ نہیں کیا، گناہ اس نے چھوڑ دیا۔ جس نے گناہ چھوڑ دیا وہ شخص اسٹرانگ ہے، قوی ہے، مضبوط ہے۔ تو آج سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مضبوط ترین شخص وہی ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، یہ امام کے قول کے مطابق۔ آئیے امام کا اور ایک قول دیکھتے ہیں، ایک پیغام دیکھتے ہیں امام حسن عسکری کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان الوصول الی اللہ تعالی عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں خدا تک پہنچنا، خدا تک پہنچنا، جی ہاں، جیسے قرآن کی ایک آیت کہتی، اس حدیث پر ایک دلیل کے لیے پیش کرنا ہے۔ آیت کیا کہتی؟ قرآن میں یہ آیت آپ پڑھتے اور خدا کی آواز آتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ خدا یہ آواز دیتا ہے ہم بندوں کے شہرگ سے بھی زیادہ اقرب ہیں، قریب ہیں، نیئرسٹ ہیں بندوں سے۔ مجھے پکار کے تو دیکھ، مجھے بلا کے تو دیکھ۔ آواز دی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ شخص جو معبود کے قریب ہونا چاہتا ہے، وصول الی اللہ ایک سفر ہے، یہ بہت ڈیپ ہے، حدیث میں بہت گہرائی ہے۔ اللہ تک پہنچنا ایک سفر ہے، اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ منزلیں ہوتی ہیں، ایک منزل، دو منزل، آہستہ آہستہ راستوں سے گزرتا ہوا انسان ایک منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر میں صعوبتیں بھی ہیں، زحمتیں بھی ہیں، اور سفر آسان بھی ہو سکتا ہے اگر براق کا سفر ہو۔ آج کے زمانے میں لوگ جیسے فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، کل ہو سکتا ہے راکٹ میں سفر ہو۔ براق کا سفر یعنی برق، بجلی والا سفر، یعنی بجلی کی طرح انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ایک سفر ہے، اور منزل تک یعنی خدا تک، خدا کے قرب تک، خدا تک، یا یوں کہہ دوں اس کے ارادے تک، خدا تک پہنچنے کے لیے رات میں بیداری ضروری ہے، رات میں نماز تہجد ضروری ہے، صلاۃ اللیل ضروری ہے۔ امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ہے ذہن میں آپ کے بات؟ امام نے یہی تو کہا تھا جناب زینب سے، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ امام وقت کہہ رہے ہیں یہ جملہ۔ نماز شب کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا آپ نے، کتنی اہم ہے نماز شب کی۔ ایک امام اپنی بہن سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز شب اور راز و نیاز، عبد معبود سے گفتگو کرتا ہے، بندہ مسجود سے کلام کرتا ہے، مخلوق اپنے خالق سے گڑ گڑاتا ہے، مرزوق اپنے رازق کو پکارتا ہے نماز شب میں۔ اور نماز شب سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اسپرچولیٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، انسان پرواز کرتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیے نماز شب، سکون ملے گا آپ کو۔ شروع کر دیجئے نماز شب، سکون ملے گا۔ میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ سکون چاہیے، نماز شب پڑھیے، آپ پڑھ کے تو دیکھیے، خدا کو آواز دے کے تو دیکھیے، سکون ملے گا۔ جب آپ کا کنیکشن، رابطہ اسٹرانگ ہوگا، رابطہ اسٹرانگ ہو جائے گا خدا کے ساتھ، اندر سے آپ کو ایک بہترین فیلنگ ہوگی، سکون، پیس ملے گا۔ اور رابطے کے بعد جب کنیکشن ہو جاتا ہے نا، کنیکشن میں جب تک ایرر ہوتا ہے سکون نہیں ملتا، لیکن اگر ایرر ختم ہو جائے، کنیکٹڈ ہو جائے،
تو سکون ملتا ہے. جس طرح سے بیٹا جب اپنے والدین سے بات کرتا ہے، جب تک کال نہ لگے سکون نہیں ملتا. ماں سے بات نہیں ہوئی، یا ماں کی گفتگو اگر بیٹے سے نہ ہو اور کال لگ نہ رہی ہو تو ماں تڑپتی رہتی، میرے بیٹے سے گفتگو نہیں ہو پائی ہے. کیوں؟ کہ ٹرائی کر رہے ہیں کال کرنے کی، پتہ نہیں کیا ایرر ہے، کال نہیں ہو پا رہی. بٹ جیسے ہی کال کنیکٹ ہوتی ہے بیٹے کو بھی سکون ملتا ہے، ماں کو بے حد سکون ملتا ہے اور قرار ملتا ہے. جیسے کال کنیکٹڈ ہو جاتی ہے، ایسے ہی بندہ جب رب سے کنیکٹ ہوتا ہے اسے سکون ملتا ہے. تو نماز شب شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے کتنا سکون آپ کی زندگی میں آپ کو ملے گا. امام حسن عسکری نے ایک عظیم پیغام اور دیا، سنا دوں، پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، سن لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے. یقول مولا علیہ الصلوۃ والسلام اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا. تقوی الہی اختیار کرو اور ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. یعنی زینت سمجھتے ہیں، زینت کا سبب بنو یعنی لوگ دیکھ کر یہ فخر کریں کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے. اور انسان کسی معاشرے میں جب زندگی گزارے گا تو زندگی گزارنے کے بعد زینت کا سبب اس وقت بنے گا جب وہ امام کی باتوں پر عمل کر کے امام کے راستے پر چلے گا، امام کی سیرت کو اپنائے گا، نوبلٹی آف مورالٹی کو پیش کرے گا. then he will be actual Shia, then he will be actual right and strong and very strong Shia. تو مولا نے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے اذیت کا سبب نہ بنو، شرمندگی کا سبب نہ بنو. شیعہ ہو نماز نہیں پڑھتے. وہ کیسا شیعہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا. وہ کیسا شیعہ ہے جو غیبت کرتا ہے. وہ کیسا شیعہ ہے جو فتنہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے. خدا کی قسم امام کا قول یاد کر لینا. کیا امام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ کیسا چاہنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں. غیبت کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، ایگو کرتا ہے. کیسا انسان ہے؟ امام کہتے ہیں ہمارے لیے شرمندگی کا سبب مت بننا. تو ہمیں تنہائی میں غور کرنا چاہیے کہ نہیں ابھی موقع ملتے ہی ہم کسی نہ کسی کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کرتے ہیں. فیس بک پر ہرٹ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے ہرٹ کریں، ممبروں پہ جا کر ہرٹ کریں، یا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہرٹ کریں. وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہرٹ اینی بڈی، ناٹ الاؤڈ. غور کریں. مگر کیا کریں، آج عجیب سا مسئلہ آ گیا ہے. ممبروں پر آپ دیکھیں کیسے کیسے افراد آ گئے ہیں جو حدیث کا صحیح معنوں میں ایک لفظ عربی کا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. غلط ترجمہ، غلط شرح، غلط معنی. انہوں نے حوزے اور مدرسے اور اسکول کی زندگی بالکل نہیں گزاری ہے اور وہ شریعت بانٹ رہے ہیں، وہ دین بانٹ رہے ہیں. تو کیا اثر ہوگا؟ جیسے ایک قول مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرے جان. اسی طرح سے ممبر پر ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صحیح قول کو اور وہی افراد ممبر پر آئیں جو یقینی طور پر صحیح پیغام اہل بیت کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. ممبر ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ منابر ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں. دور دور سے لوگ آتے ہیں سننے. اسی طرح ٹی وی چینل بھی ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں وہاں کے چٹکلے سنانے کی جگہ ٹی وی چینل نہیں ہے. جوانان غور کریں.
اللہ نے آپ کو یہ موقع، یہ نعمت دیا ہے، ٹی وی چینل، یہ میڈیا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، چٹکلے کی نہیں ہے، خیالات یا شاعرانہ انداز میں فردی یوں ہی واقعات بیان کرنے کا مقام ٹی وی چینل نہیں ہے۔ یہاں وہاں کی باتیں کر کے جھوٹ اور فیک باتیں کرنے کی جگہ ٹی وی چینل نہیں ہے، بلکہ ٹی وی چینل سے صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا پیغام پہنچنا چاہیے، ٹی وی چینل سے ہیومینٹی کا پیغام جانا چاہیے، ٹی وی چینل سے مورالٹی کا پیغام جانا چاہیے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ ٹی وی چینل پر کیا بول رہا ہے، ممبر پر کیا بول رہا ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب غور کریں۔ تو مولا کے اس قول کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا کہ نماز شب جمانا نہ چھوڑیں، کنیکٹ ہو جائیں اپنے رب سے، معبود سے، مسجود سے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک عظیم قول اور پیش کر دوں۔ مولا فرماتے علامت الایمان خمس، ایمان کی علامت 5 ہیں۔ کیا ہے علامت؟ یعنی کیسے پتہ چلا یہ انسان صاحب ایمان ہے؟ یعنی صاحب ایمان کی پہچان، علامت، غور فرما، اتخذتم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، پہلی علامت، والصلاۃ 51، 51 رکعت نماز پڑھنا، مستحب اور واجبات ملا کے، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا۔ زور سے پڑھنے سے مراد چلانا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے دل میں پڑھ لینا، نہیں اندر ہی آواز ہی باہر نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے زور سے پڑھنا کہ بازو والا بھی اگر آپ کے قریب میں کھڑا ہے تو وہ سن لے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا۔ تو بسم اللہ چلانا نہیں ہے، زور سے پڑھنا، زور سے یعنی تھوڑا آواز نکلے آپ کی، بہت زور سے نہیں۔ وتعفیر الجبین، اور پیشانی کو خاک پہ رکھنا مومن کی علامت ہے۔ وزیارت الاربعین، اور 40 کی زیارت مومن کی علامت ہے۔ غور فرمایا آپ نے۔ آئیے امام کا ایک عظیم قول اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کتنا عظیم ہیومینٹی کا امام کا کلام ہے، خدا کی قسم اگر جس مذہب اور ریلیجن کے سامنے، جن افراد کے سامنے آپ امام کے اس نوبلٹی آف ہیومینٹی کو پیش کریں گے تو دنیا خدا کی قسم گرویدہ ہو جائے گی مولا کی۔ سنیے مولا کا قول، لیس من العدبی اظہار الفرح عند المحزون، ادب کے خلاف ہے۔ کیا مولا ادب کے خلاف ہے؟ فرماتے ہیں محزون کے پاس جب جاؤ، کسی غمزدہ کے پاس جاؤ، if you going to meet somebody، اگر آپ کسی سے ملنے گئے، وہ سوروں میں ہے، غم میں مبتلا ہے، محزون ہے، وہاں مسکرانا نہیں، مسکرانا ادب کے خلاف ہے۔ کسی کو تعزیت پیش کرنے گئے ہوں، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، یا کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، مسکرانا نہیں۔ مسکرانا یہ تعزیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ تدمیر کی دلیل ہے۔ آپ نے بلکہ تعزیت نہیں پیش کی، اگر مسکرائے، امام نے کہا ادب کے خلاف ہے، وہ شخص زخمی ہے، اس کا دل زخمی ہے، تعزیت پیش کیجئے، غمزدہ ہو کر آپ بھی مسکراؤ کیوں نہیں، اظہار خوشی کر کے نہیں۔ مسکراہٹ ہو سکتی ہے اس کے زخم میں مزید تیر کا کام کرے یا نمک کا کام کرے۔ بڑا غمزدہ شخص کے پاس جب جائیے تو مسکرائیے نہیں، خوشی کا اظہار نہ کیجیے۔ کتنا عظیم ہیومینٹی کا پیغام ہے، اظہار خوشی نہ کیجیے کسی غمزدہ کے سامنے، بلکہ غمزدہ فرد یا فیملی کے پاس جب آپ ہوں تو آپ کو بھی غمزدہ ہونا چاہیے۔ غور فرمایا آپ نے، کتنا عظیم پیغام ہے۔ ادب کے خلاف ہے کوئی شخص غم میں مبتلا ہو اور ہم وہاں پر خوشی کا اظہار کریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس عظیم قول تو بہت ہیں، دل تو چاہتا بہت پیش کروں، مگر وقت گزر جاتا ہے بہت تیزی سے۔ ایک اور قول سن لیجئے، بہت جلدی سے پیش کر رہا ہوں۔
مولا فرماتے ہیں بہت برا ہے وہ انسان، بئس العبد عبدن یکون ذل وجہین عفوا، مولا فرماتے ہیں کہ بئس العبد عبدن ذل وجہین، برا ہے وہ شخص، کون مولا برا ہے؟ برا ہے وہ شخص، کون برا ہے مولا؟ جس کے دو چہرے، دو چہرے، بھائی ظاہراً تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کے دو فیس ہوں. کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیے، آپ کو ہر شخص نظر آئے گا، اس کا ایک ہی چہرہ دکھتا ہے ظاہراً. تو مولا فرماتے ہیں برا ہے وہ شخص جس کے دو چہرے، کیا دو چہرے والے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ یس، امام نے کہا ہے تو ہوتے ہیں. وَذَا لِسَانَيْن، برا ہے وہ شخص جس کی دو زبانیں، دو زبانیں، یس. بھئی میں نے تو اب تک نہیں دیکھا کہ کسی کے دو زبان ہو اندر. مولا فرماتے ہیں ہاں دو زبان والے لوگ بھی ہیں، دو چہرے والے لوگ بھی ہیں. وہ کون ہے مولا جن کے دو چہرے ہیں؟ غور کیجئے گا، برے ہیں وہ شخص جن کے دو چہرے اور دو زبانیں. کون ہے مولا؟ فرماتے ہیں یطری اخاہ شاہدا ویاکلہ غائبا، وہ افراد وہ ہیں جو اپنے کسی بھی برادر ایمانی کی ظاہراً تعریف کرتے ہیں. فرض کیجئے، ذرا ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے اور ایک مومن آ گیا، اس نے اس مومن کے خوب تعریف کرنا شروع کر دی، اور جیسے ہی وہ مومن ہٹا، اب اسی شخص نے اس مومن کی برائی کرنا شروع کر دی. غور فرمایا آپ نے، یعنی اس کا دو چہرہ دو زبان. ایک چہرہ جو اس نے ابھی پیش کیا تھا جب وہ موجود تھا، اور جب وہ ہٹ گیا، غائب ہو گیا، تو اس نے اپنا دوسرا چہرہ پیش کر دیا. پہلی زبان اس نے وہ پیش کیا جو تعریف کر رہا تھا جب وہ شخص موجود تھا، آپ بہت اچھے ہیں، بہت گریٹ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، آپ کی ہیومینٹی، آپ کی مورلٹی کے چرچے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ ایتھیکل کام کرتے ہیں، خوب تعریف کرنے لگا. یہ ایک زبان. اور جب چلا گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی، دوسری زبان. غور فرمایا آپ نے، تو دو زبان دو چہرے والے بھی لوگ اس دنیا میں پائے جاتے. مولا فرماتے ہیں یہ برے انسان ہیں، خراب انسان ہیں جن کے دو چہرے اور دو زبانیں ہوتی ہیں. اب میں یہیں پر بات کو مکمل کر دوں، مگر ایک کلام چھوٹا سا اور مولا کا پیش کر دوں. مولا فرماتے عابد الناس من قام الفرائض. مولا فرماتے عابد ترین شخص وہ ہے جو واجبات کو نہ چھوڑے، جو فرائض کو نہ چھوڑے. جوانان، اسی کے ساتھ میں اس گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں، مگر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مولا کے قول کو، جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ خدا تک پہنچنا ہے، آپ کو خدا سے قریب ہونا ہے، تو نماز شب ترک نہ کیجیے گا، نماز شب کو نہ چھوڑیے گا. نماز شب ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. نماز شب میں عبد معبود سے گفتگو کرتا ہے. شروع کریے، آپ کو سکون ملے گا. اور امام نے منع کیا ہے، برا کہا ہے اس شخص کو جس کے دو چہرے دو زبانیں. ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. ایک اور گزارش کروں گا، جوانان جتنا ہو سکے آپ ایجوکیشنل اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے. زمانہ بہت خراب ہے، غلط طریقے سے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک صاحب حدیث کا ترجمہ، عربی میں حدیث لکھی ہے، اس کا ترجمہ غلط پیش کر کے یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ قبور کے انہدام کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، قبر کو توڑ دیا جانا چاہیے، زمیندوز کر دینا چاہیے. میں نے کہا بھیا کہاں لکھا ہے، کون سی آیت کہتی ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے نبی نے علی کو حکم دیا کہ تمام قبروں کو جہاں دیکھو توڑ دو. لائیے کوئی حدیث، لائیے کوئی آیت جس میں حکم ہو کہ ماں باپ کی قبروں کو توڑ دیجئے، ائمہ کی قبر کو توڑ دیجئے. ان صاحب نے ایک حدیث پیش کی، اور جب میں نے اس حدیث کو دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا. عربی میں وہ حدیث تھی، اس میں اصنام کو توڑنے کی بات ہو رہی تھی، اور وہ دلیل قبر کی دے رہے تھے. غور فرمایا آپ نے،
اصنام کو توڑنے کی بات ہو رہی تھی، ترجمہ کر رہے تھے وہ قبور کو توڑنے کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، سارے افراد سے یہ کہتا ہوں، آپ سب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور جتنا ممکن ہو سکے عربی ضرور پڑھیں۔ عربی پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، قرآن جب پڑھیں گے تو ایک آیت میں آپ کو مزہ آئے گا، احادیث اہل بیت جب پڑھیں گے تو آپ کو اندر سے سکون ملے گا، چونکہ جب آپ کی عربی اچھی ہوگی۔ لہٰذا یہ عربی زبان ایک عظیم زبان ہے، اس زبان کو ضرور سیکھیے۔ میں آخر میں دعا گو ہوں، پروردگار تمام افراد جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما۔ کیمرے کے پیچھے بہت سارے افراد کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جتنے افراد بھی چینل کی مدد کرتے ہیں، پروردگار ان کو جزائے خیر دے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے، اور ہم سب کو پروردگار یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرے قریب ہو سکیں۔ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شامل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔